جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج بھی یقیناً ہم بہت سی اہم خبروں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ کو تبصرے ہمارے پینلسٹ سے ملیں گے، وہ تبصرے جو آپ مین سٹریم میڈیا پر نہیں دیکھتے یا سنتے۔ آج ہمیں انیک ناجی صاحب جوائن کریں، بڑی دیر سے میری خواہش تھی کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں، اور بالآخر آج انہوں نے ہمیں وقت دے ہی دیا۔ وہ ایک جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مرتضیٰ خلنگی صاحب جو میرے ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ کہیں آپ جھیل والے ڈاکٹر تو نہیں ہیں؟ پاکستان آنا تھا۔ تو ناجی صاحب ویلکم، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کی بڑی مہربانی جی، آئی ایم آنرڈ اینڈ گریٹفل فار دی کائنڈ انوائٹ، تھینک یو ویری مچ۔ میں تو بڑا مداح ہوں آپ کے پلیٹ فارم۔ تھینک یو سو مچ جی۔ ہم آج بات کریں گے دو تین، ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو کچھ لگتا ہے کہ پھوٹ سی پڑ گئی ہے، یا مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں تو عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، میں ان قیمتوں کی اضافے کی تائید نہیں کرتی۔ اور پھر انہوں نے بعد میں یہ ٹویٹ کیا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں میاں نواز شریف بھی تھے، اور وہ اس بات کے حامی نہیں تھے کہ یہ قیمتیں بڑھائی جائیں، اور پھر وہ اس میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یا تو یہ آپٹکس ہے لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جو سیاستدان کرتے ہیں، یا واقعی کوئی اختلافات ہیں پالیسی کی بنیاد کے اوپر۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ادھر پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے، اس کے اندر بھی آپ سب جانتے ہیں کافی دیر سے ایک رفٹ جو ہے، وہ ایک تقسیم آ چکی ہوئی ہے۔ اور ابھی جاوید چودھری صاحب نے 2 مضامین لکھے ہیں ایک اخبار، اردو اخبار کے لیے، جس پہ انہوں نے پرویز الہی ورسز شجاعت حسین اور مونس الہی کا اس میں جو رول ہے، انہوں نے ان کے انٹرویو بھی کیے ہیں، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پی ایم ایل کیو جس کو ہم جانتے تھے اب وہ نہیں رہی، بلکہ وہ بھی اب حصوں بخروں میں بٹ جائے گی۔ اب سب کے علم میں ہے کہ شہباز گل صاحب جو عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں، وہ ابھی بھی جو ہیں جوڈیشل ریمانڈ پر تھے، اور وہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے، اور ان سے بار بار پوچھا گیا ہے کہ عمران خان کھانے میں کیا کھاتے ہیں، جنرل فیض حمید ان سے ملنے کتنی بار آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ عجیب و غریب اطلاعات آ رہی ہیں آج، جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں ہاشم ڈوگر، انہوں نے کہا جی کہ کوئی وہ ٹارچر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ادھر جو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ کہاں جائے گا معاملہ۔ اسی سے منسلک ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کیمپینز رہی ہیں آرمی چیف کے بارے میں، یا آرمی کے بارے میں، خصوصاً لسبیلا میں جو شہادت ہوئی آرمی کے افسران کی جب وہ ان لائن آف ڈیوٹی سیلابی علاقوں کا دورہ کرنے جا رہے تھے، اس کے بعد سے جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلی، اس سے یقیناً ادارہ ناخوش بھی ہے، اور یہ سارے معاملات اسی سلسلے کی ایک کڑی دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال بغیر کسی تاخیر کے ناجی صاحب، آپ سے تو پہلے مسلم لیگ نون کا ذرا قصہ لیں، آپ کی چونکہ معلومات بھی بہت ہوتی ہیں، آپ کی ایکسس بھی ہے بہت سارے اہم پلیئرز کے ساتھ، تو ہمیں بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے، تھوڑا سا ناظرین کو بھی پتہ لگے کہ یہ کیا صرف اوپر سے ٹوپی ڈرامہ ہے، یا کوئی واقعی میں ان کے اندر کوئی اس وقت پھڈا پڑ گیا ہے۔ رومی صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت غیر معمولی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، پورا پاکستان گزر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہو رہی ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی نے آ کے رولز آف گیم میڈیا کے بھی بدل دیے ہیں، پالیٹکس کے بھی بدل دیے ہیں۔ تو اس کے بعد اب جو نئے رولز ہیں اس میں اتنا آپ یوں کہیے کہ شیک اپ ہوئی پڑی ہیں چیزیں، کہ اس میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دھڑے، بڑے بڑے خاندان، یعنی وہ سیاسی تفریق کا جو سوسائٹی پوری نے گھر گھر ایک فساد، لڑائی، اوپینین، ایکسٹریمزم پورے سوسائٹی میں جب آ گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سوسائٹی کے رہنے والے جو بڑے خاندان ہیں وہ اس کی لپیٹ میں نہ آئے، تو آ گئے ہیں۔ اچھا، یہاں معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کا دیکھیے کہ یہ خبر، یعنی خبر یہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ نواز شریف میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ خبر دراصل یہ ہے کہ اس خبر کو رپورٹ کس نے کیا ہے۔ خود مریم نواز اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ میں اگر یہ بتا رہی ہیں، تو یہ انہوں نے پہلی پوزیشن لے لی ہے، پبلک پوزیشن لے لی ہے
انہوں نے خود کو ڈیٹیچ کر لیا ہے پریزیڈنٹ گورنمنٹ سے. اچھا یاد رہے کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ یعنی بہت جذباتی اور بڑے ایک خلوص کے انداز میں مریم نواز میاں شہباز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس ایک طرح گویا چھوڑ کے آئی. ہاں جی بالکل اور بالکل. وہ بڑے جذباتی مناظر بھی ہم سب نے دیکھے, وہ جو تھے احترام کے, عزت کے. اچھا حمزہ شہباز کے بھی ووٹ آف کانفیڈنس میں ہر مرتبہ یعنی مریم نواز کی ساری بلیسنگ اور وہ سب ان کے ساتھ تھا, لیکن ظاہر ہے انہیں عوام میں رہنا ہے. اچھا اب جو لیڈرشپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے نون لیگ کا کہ فیوچر جو ہے اب وہ کیا ہوگا. ہم سب فانی ہیں, ہم سب نے ظاہر ہے کہ ایک دن جانا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ پرانی اور روایتی سیاست کا چونکہ دور بھی چلا گیا, تو اب جو یوتھ ہے اس ہمارے یعنی ملک کا, اس تک ریچ کرنا, وہ عمران خان کی جو 20-22 سال کی انویسٹمنٹ ہے سوشل میڈیا پہ, وہ 12 لیک ان کو پے کر رہی ہے. اور وہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان اپنی میڈیا ٹیم کو اب کچھ بھی نہ کہیں, سلا بھی دیں, تو 6 مہینے تک تو وہ آٹو پائلٹ پہ چلتے رہے. انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہر ورکر ہی ان کا بیسکلی میڈیا کے لیے کام کر رہا ہے. یہاں پہ یہ ضرورت ہی نہیں. تو انہوں نے دیر آئے درست آئے کہ فائنلی یہاں بھی اب ٹرانزیشن ہم دیکھنے کو ملے گی. فیوچر جو ہے وہ آنا چاہیے, اور سامنے مریم نواز ہے وہ شخصیت جو کہ کراؤڈ پولر ہیں, اور قوم ان کو اسپیشلی پارٹی اور پارٹی کا ووٹر وہ ان کو نواز شریف کے بعد دوسری لیڈرشپ یعنی لوگوں نے قبول کر لیا. رومی صاحب اصل بات ہوتی ہے لوگ قبول کریں یا نہیں کر رہے. ہاں جی آپ کے علم میں ہے کہ 2013 سے لے کے 2018 تک یہ پریویلیج پوزیشن میں تھے, لوگوں نے قبول نہیں کیا مریم نواز کو اس وقت. یہ گیم ہی ساری 2018 کے بعد چینج ہوئی. صحیح. تو اب جب چینج ہو گئی ہے اور مریم نواز نے وہ کراؤن آگے اٹھا لیا ہے, جا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے, تو اب اس میں جب ہوتے ہیں نا یہ جو پیچز لگتے ہیں, پنکچر, حمزہ شہباز کا پنکچر, شہباز شریف کا پنکچر, یہ پنکچر جو ہے بنیادی طور پہ ایک تو یہ کہ وہ ٹرانزیشن ابھی نواز شریف سے مریم نواز کو جو آپ یوں کہیے ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی, ابھی پروسیس تھا, وہ ہوا نہیں ہے ابھی مکمل. بیچ میں یہ ایک بیڈ پیچ آیا, اس سے پارٹی کو بڑا نقصان ہوا اور گروپنگ آئی. آپ نے دیکھا کہ طلعت حسین صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور سلمان شہباز کس طرح جواب دیتے ہیں. ہاں جی بالکل دیکھا ہے, بالکل دیکھا آپ ہے. نے دیکھا تو یہ جو گریس اور وقار کا مظاہرہ ہے, اس کی قسم کو نواز شریف نے کھائی ہوئی ہے. یہاں سے تو کوئی بات نہیں آتی, مریم نواز کی طرف سے تو کوئی بات نہیں آتی, لیکن وہاں سے آپ نے دیکھا کیا رد عمل آیا. دیکھیے انیک بھائی, آپ عظما اور وقار کی باتیں نہ کیا کریں, بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. کوئی اور لفظ چنیا کرو. تو ایک جی بیسکلی جی ٹرانزیشن ہے جو ہو رہی ہے, ہاں اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے ہو جائے گی. اور مریم نواز کو فائنلی جو ہے وہ, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اتنی بڑی ٹرانزیشن جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے, بہت آرام سے ہو جائے. ظاہر ہے یہ بڑا ایک ٹرانزیشن جو ہے یہ کوئی کمفرٹیبل پروسیس نہیں ہوتا, اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, بڑا اوپر نیچے ہوتا ہے. بہت سے پارٹی کے لوگ نہیں مانیں گے, 2 لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ مریم نواز اگر آئیں گی تو 2 چھوڑ کے جائیں گے تو 4 آ بھی جائیں گے. ہاں, لیکن انیک بھائی, یہ میں سولنگی صاحب آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے آپٹکس جو ہے نا یہ بڑے عجیب و غریب ہیں. کہ ایک طرف دیکھیں نا, چھوٹا بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے, پہلے وہ اپنے بیٹے کو لگاتا ہے وزیر اعلیٰ, جو کہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. اب سچی بات کرنی چاہیے, وہ جیسے انیک بھائی کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا. حمزہ شہباز کا بھی پہلے دن سے یہ مسئلہ رہا ہے, جو بھی باقی سازشیں اور یہ اور وہ اپنی جگہ, لیکن وہ آپٹکس کے لحاظ سے وہ ٹھیک بات نہیں گئی. اور اب یہ ہے عالم کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف حکومت کر رہے ہیں, لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے سے اگری نہیں کر رہے. اب میاں صاحب پاور میں تو نہیں ہے نا, میاں صاحب نے اکانومی تو نہیں چلانی تو مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف نے ہے نا, اور IMF سے لون بھی انہوں نے لینا ہے. تو یہ سپلٹ بڑی عجیب و غریب دکھائی دیتی ہے. ناجی صاحب کی بات پہ بھی کامنٹ کر دیجئے اور میرے کامنٹ پہ کامنٹ بھی کر دیجئے. دیکھیں, آپ نے بھی کافی اہم باتیں کی ہیں اور ناجی صاحب نے بھی بہت اہم باتیں کی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں آپ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ نہیں سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حزب اقتدار میں بھی ہوں اور حزب اختلاف میں بھی ہوں, یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. اب چھوٹا بھائی ملک کا وزیر اعظم ہے, ان کی ایک وفاقی کابینہ ہے, وہ ملک چلا رہی ہے, جیسا بھی چلا رہی ہے لیکن وہ چلا رہی ہے. اب وہ لوگ جو سیاسی طور پر تو اہم ہیں, مریم اور نواز شریف صاحب, لیکن اگر جو حکومت کی جو مائکرو مینجمنٹ ہے اس پر اگر آپ اثر انداز ہوں گے
تو مجھے ڈر یہ ہے کہ نہ حکومت رہے گی نہ حزب اختلاف رہے گی. پھر وہ بقول فیض صاحب سے ہم لوگ بہت خوش قسمت تھے, نہیں وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. تو وہ آپ کو پتا ہے آگے کیا ہے. آگے ناکام یہ نہ ہو کہ جی ہاں, تو یہ نہ ہو, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو تاجران تھے, جب مفتاح صاحب نے ٹیکس لگایا تو مریم نے اس پر اعتراض کیا اور انہوں نے بڑی مودبانہ قسم کی درخواست کی مفتاح صاحب سے, اور وہ پھر واپس ہو گیا. اب ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم عام جو لوگ ہیں جن کی معیشت پہ اور بین الاقوامی ٹریڈنگ پہ نظر نہیں ہے اتنی گہری, اور وہ یہ تولا ماشا کا جو حساب کتاب ہے ہم نہیں کر سکتے. عام آدمی تو یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں, اور کئی میڈیا حلقوں میں وہ باخبر ہے یا بے خبر ہے اس کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ کم از کم 10-15 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے گی. مجھ جیسے گھامڑ آدمی نے 2-3 دن پیٹرول نہیں ڈلوایا کہ شاید 16 تاریخ کو جو ہے وہ سستا ہو جائے گا تو میں ٹینک فل کرا لوں گا. اس لیے کہ پچھلی دفعہ میرے ساتھ ہاتھ ہوا, میں سمجھ رہا تھا کہ قیمتیں بڑھیں گی, تو اس لیے میں نے ٹینک فل کرا لی, اور دوسرے دن جو ہے وہ تیل کی وہ قیمتیں جو ہے وہ اس میں کمی کر دی. تو اس وقت بھی میں نے سر پکڑ لیا, آج صبح بھی میں نے سر پکڑ لیا. تو پاکستان کے بہت سارے لوگ اس وقت سر پکڑ کر بیٹھے ہیں. اب جب تک حکومت اس کو ایکسپلین کرے کہ بھائی یہ کیا ہوا اور لوگوں کی تشفی ہو, لیکن لوگوں کی تشفی ہو نہیں رہی, باوجود اس بات کے کہ انہوں نے ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیا ہے. لیکن جو لوگوں کی مشکلات ہیں, جو افراط زر ہے, جو مہنگائی ہے, جو بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے, جو گیس کے بلوں میں اضافہ ہے, جو ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہے, وہ تو پیچھے نہیں گیا. تو یہ مسائل ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسائل مسلم لیگ نون کو اپنے اندر حل کرنے پڑیں گے. یہ معاملات ٹویٹ سے حل نہیں ہوں گے. اور اس طرح کا جو پبلک ڈسپلے ہے ڈسینٹ کا اور ایک مختلف رائے رکھنے کا, اس کے نتیجے میں نہ حزب اختلاف کا رول آپ ادا کر پائیں گے نہ حکومت کا. ہاں یہ دیکھیں نا, بہت اچھی آپ نے بات کی. میں توصیف احمد خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, میں ان کی طرف بھی جاتا ہوں پی ایم ایل کیو والے معاملے کے اوپر, لیکن میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ ناجی صاحب نے کہا کہ ٹرانزیشن اور ایک تبدیلی یا ایک وہ جو تغیرات کے پروسیس سے گزر رہا ہے, اس میں ایک اور جو میرے خیال سے ٹرانزیشن نہیں ہو پائی ناجی بھائی, وہ شہباز شریف کی ایک صوبائی لیول کے افیکٹو چیف منسٹر سے ایک وفاقی پرائم منسٹر جو کولیشن چلا رہے ہیں, وہاں بھی مجھے کچھ تھوڑی سی مایوسی دکھائی دیتی ہے, کیونکہ ان کی بڑی برانڈ تھا شہباز شریف صاحب کا, ان کی کمپیٹنس کا. لیکن ہم لوگ بھی کہتے تھے کہ جی لاہور میں انہوں نے کام کیا, پنجاب میں کام کیا ہے, دیگر علاقوں میں, تو ہم لوگ وہ ذرا ہو جاتے تھے. لیکن ایز پرائم منسٹر آپ کا رول بڑا فرق ہو جاتا ہے. وہ سڑکیں اور بوٹ پہن کے پانی میں گھسنے والا کام نہیں ہوتا, وہ بڑا ہائی لیول پالیسی بنانے کا کام ہوتا ہے. وہاں تو آپ صوبے میں تو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں نا, کام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تھوڑا سا مسئلہ وہاں بھی آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اپنی بحیثیت وزیر اعظم گرومنگ ہو رہی ہے. آن دا جاب ٹریننگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, جیسے خان صاحب کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے آن دا جاب ٹریننگ, اور اس کی کاسٹ بڑی ہائی ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ ایک کامنٹ کریں شہباز شریف صاحب کے انداز حکومت پہ, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نے ظاہری بات ہے ٹویٹ کیا ہے, کچھ پارٹی کے اندر ایک ابال ہے, غصہ ہے, ورکرز میں مسئلہ ہے قیمتوں کا, معاشی مینجمنٹ کا, اور جو انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں اپنے بیانیے کے اوپر. تو شہباز شریف صاحب کو آپ کیسا دیکھتے ہیں ایز حیثیت وزیر اعظم؟ رومی صاحب, مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی, لیکن یہ کہ جب انہوں نے بالکل بسم اللہ ہی کیا تھا تو اس وقت میری پوزیشن اس وقت سے یہی ہے کہ پہلے دن سے میں شکوک کا اظہار کر رہا تھا کہ شہباز شریف کی جو شہرت ہے وہ ایک اچھے منتظم کی ہے,
لیکن وہ جو اچھا منتظم ایڈمنسٹریٹر ہے اس وقت یا تو نواز شریف لاہور میں بیٹھا ہوا تھا یا پھر نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا. کریکٹ. یعنی 97 سے 99 تک وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا, 2008 سے 2013 تک لاہور میں بیٹھا ہوا تھا, 2013 سے 18 تک وزیر اعظم, یعنی وہ ایک مختلف. اچھا تو وہ جب بڑا بھائی بیٹھا سیاست سب کر رہا ہے, سنبھال رہا ہے, تو اس کی لیڈرشپ کے اندر شہباز شریف صاحب ایگزیکیوٹ کیا کرتے تھے. صوبائی صوبے کو پتا ہوتا تھا کہ یہ وزیر اعظم کا بھائی ہے, تو بیوروکریسی بھی ساری ہائی الرٹ پہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس مرتبہ یہ اتحادی حکومت تھی, نواز شریف کی وہاں پریزنس نہیں ہے, تو ان کی اچھے منتظم والی ایک تو وہ صلاحیتیں نکل کے سامنے آ گئی, وہ بھی کھل گیا معاملہ. اور آپ کو یہ بھی میں یاد دلا دوں کہ جب نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اور ایک جلوس کے ساتھ یہ لاہور گئے تھے, مجھے کیوں نکالا, تو وزیر اعلیٰ اس وقت تک ابھی تک شہباز شریف ہی تھے. تو اس وقت میں آپ کو یاد دلاؤں گا تمینہ دورانی صاحب نے بھی کچھ ٹویٹس کیے تھے, اور جس میں انہوں نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ نواز شریف جو ہیں یہ اپنے بھائی کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, اس کی حکومت کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ دوسرا, ابھی سولنگی صاحب نے بہت اچھا کہا کہ بہرحال آپ ایک وقت میں دو مزے تو نہیں لے سکتے کہ حکومت بھی ہے. تو اس کو پارٹی کو اس انتشار سے اب اگر یہ نہیں نکالیں گے, دیکھیں نکالنا انہوں نے, ہم تو کامنٹ ہی کر سکتے ہیں, اگر یہ لیڈرشپ کے اپنے یہ جھگڑے ختم نہیں کرتے تو ہزار مسلم لیگیں پھر رہی ہیں. پھر ایک یہ بھی مطلب ہے کہ یہ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے. اب خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو پھر اگر قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی میں بنانا ہے, بیڈ ڈیسیژن, بہت برا ڈیسیژن. جس طرح ان کو وزیر اعلیٰ بنا کے برا ڈیسیژن, یہ بھی ایک اور برا ڈیسیژن. تو پارٹی کو اگر آپ نے چلانا ہے شریف خاندان کے ساتھ, تو نواز شریف کے بعد مریم نواز ہے, باقی تو لوگوں کو پردہ کرا دینا چاہیے, ان سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے کہ یار پردہ کر لو, گھر بیٹھ جاؤ اگر خاندان کو دیکھنا چاہتے ہو. لیکن یہ بےتابی اور بے چینی اگر ختم نہ ہوئی تو اس کا نقصان ظاہر ہوگی. صاحب ذرا یہ پی ایم ایل کیو کا معاملہ جو ہے اس کے آپ کا کامنٹ چاہیے. آپ نے دیکھے ہوں کہ جاوید چودھری صاحب کے 2 کالم اور وہاں جو اندر پھڈا پڑا ہوا ہے, تو کیا نئی کیو بننے جا رہی ہے یا یہ پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے یا اس طرح ہی اور دھڑے تقسیم در تقسیم ہوگی؟ کیا دیکھتے ہیں آگے آپ؟ یہ نواز شریف کا وہاں سے اٹھ جانا اور مریم نواز کا ٹویٹ کرنا, وہ یہ بتانا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمیں ورنہ یہ پاسبل نہیں ہے کم از کم نواز شریف کے سامنے کہ وہ اس بات سے انکار کرے. دوسری بات یہ کہ جی وہ عام آدمی کو بالکل آئل کی پرائس کا, عام آدمی کو 15 اگست کا اعلان بھی عام آدمی نے خود نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا تھا. اور یہ انہوں نے اس بات کا بتانا ہے کہ یہ پہلے کیوں مہنگا تیل جو خریدا ہوا تھا پہلے کیوں 6.5 روپے سستا بیچتے رہے یا 6.25 روپے. یہ بھی بتانا ہے کہ 15 تاریخ کو بنانے کا اعلان یا اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کے ذریعے انہوں نے بتایا تھا. لہذا میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلے ہیں کل بھی, اور اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں. دوسری بات, شہباز شریف صاحب کو بہت شوق کرتا ہے منسٹر بننے کا, وہ ان کا اللہ نے پورا کر دیا. پی ایم ایل کیو والا بھی معاملہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, ناجی صاحب ذرا آپ بتائیے اس کے اوپر, آپ کیسے اس پوری تقسیم کو دیکھ رہے ہیں؟ بالکل وہی ٹرانزیشن ہمیشہ کی طرح جو انکمفرٹیبل ہوتی ہے خاندان میں, بڑے بڑے لوگ الٹے, یہاں بھی وہی آ گیا معاملہ. اور وہ اولادیں جب آتی ہیں, جنریشن جب تبدیل ہوتی ہے, تو نئی جنریشن کے انٹرسٹ پہ سامنے آتے ہیں, وہی تاریخ میں دہرایا گیا. اور خاندانی سیاست میں جو ہمیشہ ہوتا ہے, اس کا بہت بڑے اسکیل پر اگر آپ مظاہرہ آپ نے بھی کیا, ہم نے بھی کیا, تو سعودیہ میں دیکھا نا ایم بی ایس کیسے سامنے آیا. تو اسی طرح سے چودھری خاندان کا جو ایم بی ایس ہے وہ مونس ہے, اور اس نے تایا, کزن, والد, پرانے رشتے سب کچھ اڑا کر پھینک. اور جس طرح سے وہ روایت شکن آپ کہیے پی ٹی آئی کا رویہ تھرو آؤٹ ہے, وہ تو روایت شکن کیا حقیقت شکن رویہ ہے. وہ حقیقت کو بھی نہیں مانتے, وہ تو یعنی کچھ بھی نہیں مانتے نا. تو وہ ہر چیز کو توڑتے ہوئے مونس جو ہے وہ چل رہے ہیں. لیکن خاندان کا تو سمجھے وہ اب گیا نا جی, جو ایک ہوتا ہے یہ چیزیں اب آگے جا کے سیاست میں دیکھیں, سیاست میں کوئی دوستی دشمنی مستقل نہیں ہوتی, خاندان میں ہوتی ہے. ہاں ٹرو خاندان میں ہوتی ہے, بالکل. یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ رینی نواز شریف اور زرداری یا نواز شریف اور بے نظیر, آپ دیکھتے چلے جائیں, چودھری اور عمران خان, چودھری اور زرداری خاندان, ان کے سیاسی اختلافات تھے, حمایت بھی ہو گئی, لیکن یہ خاندانوں میں نہیں ہوتا.
तो सही, इनके तो चौधरी खानदान का यूनिट और वो सारा कुछ, तो अब फ्यूचर इसका अच्छा, मतलब है किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इस वक्त इसका फ्यूचर पीटीआई के साथ हो या एंटी पीटीआई हो, जो भी हो, वो है मोनिस ही। सही, यानी मोनिस जितना क्यू लीग में शाइन कर रहा है सामने फ्रंट पे आकर, उसके कजन तो कहीं भी नहीं है। दुरुस्त, दुरुस्त, बिल्कुल। और यही नवाज शरीफ का, अच्छा यहाँ भी मुस्लिम लीग नून में आप देखें ना, ओ भाई वोट बैंक है किसका? नवाज शरीफ का। आगे वो मरियम को जा रहा है, तो ये बीच में कौन, वो मुहावरत हम कहते हैं ना, तुसी चाचे लग दो मामे लग दो, ये वाकई चाचे मामे। ये आके जो उस पे होता है ना कि छापा मारना कि जी हमारा भी है, इनको जैसे मैंने पहले गुजारिश की, पर्दा करा के छुपा के घर रखने की जरूरत है कि प्लीज आप आगे ना आए। ये लोगों की हेट को इनवाइट करते हैं। ये फैमिली एंटरप्राइज का जो सबसे बड़ा एलिगेशन है और जायज एलिगेशन है, ये उसको रीअश्योर करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, नए लोगों को आने की रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। सही बात है, सही बात है। ठीक है, अच्छा जब ये मार्केटिंग अपनी तरफ से करने के लिए निकलते हैं, तो ये सलमान शहबाज की तरह मार्केटिंग करते हैं, दोस्तों को दुश्मन बनाते हैं। हाँ, हाँ, तो ये क्लैरिटी नवाज शरीफ जिसका वोट बैंक है, ये अब उसको तय करना है, क्योंकि लोग तो जो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, वोट बैंक उसका जा रहा है, ना सलमान शहबाज का जा रहा है, ना अब्दा का जा रहा है, ना शहबाज शरीफ का जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो ये जाहिर है फैसला उनको करना है। तौसीफ पीएमएलक्यू के मामले पर जरा तबसरा फरमाइए। जी, एक तो बता दूं कि शायद मलक अहमद खान जो हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाए, शख्सियत ना हो, अगर खानदानी सियासत पे वेल ना। अच्छा, मुस्लिम लीग क्यू के मामले में थोड़ी सी बातें मैं इन कॉलम लिखना चाहता था जिसका उन्वान था हम भी वहीं मौजूद थे। तो मैं इनफैक्ट मुस्लिम लीग क्यू पे तबसरा नहीं करूंगा, मैं शेयर करूंगा जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा। उन्होंने मुनस इलाही ने एक रेफरेंस दिया कि वो आयशा नवाज चौधरी जब हमसे मिलने आई एक टेंट हाउस में, तो वहाँ तो सालक भी हमारे साथ गए। आयशा नवाज चौधरी जो है वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है उनके साथ। थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं तारीख दुरुस्त करना चाहूँगा। मुनस इलाही ने बड़ा अच्छा ट्विस्ट दिया है वहाँ। तो वहाँ पर ये जब नून की गवर्नमेंट ऊपर बन रही थी फेडरल में, तो उन्होंने तब जब नीचे बन गई तो ये नीचे काम शुरू हुआ। तो मेरी ये जाती बातचीत हुई तो आयशा नवाज चौधरी ने कहा कि मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर परवेज इलाही को वजीर आला बनाया, आयशा चौधरी साहबा ने, उन्होंने मुझसे मशवरा किया, हम फिर वहीं मौजूद थे। तो मैंने कहा मिलनी हर्ज नहीं, एंड शी वाज एट अवारी एक्सप्रेस एट द टाइम। तो उसके बाद ये मुलाकात हुई, वो वहीं से गई जहाँ पर लीग नून और बाकी लोग जो एमपीएस ठहरे हुए। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई कि इस मीटिंग में चौधरी सालक हुसैन अगर होंगे तो तब मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि वो जो तदवीन जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके मामले में जब रोड अटकाए गए तो सालिक ने भी चौधरी मुनस इलाही साहब को सिफारिश की कि आपने ये खुद किया था, तो आप इसको आप क्यों कम कर रहे हैं। तो उन्होंने ज्यादा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर चौधरी सालिक हुसैन वहां होंगे तो मैं वहां जाऊँ। आसफ अली जरदारी साहब को ये मैसेज कन्वे किया कि वो सुबह आयशा नवाज चौधरी को मैसेज करें कि हम आपको ऑन करते हैं, आप हमारी तरफ से वोट डालेंगे। और सुबह 8:35 पर आयशा नवाज चौधरी साहबा को आसफ जरदारी साहब का उन्होंने कहा कि ये है सारी स्टोरी जिसमें सालिक हुसैन को, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए वोट मांगते हैं। जब ये वजीर आजम बन चुके थे और चौधरी परवेज इलाही पीटीआई के दोबारा से वजीर आला के उम्मीदवार बन गए थे, तो चौधरी शुजात हुसैन की घर में इन्होंने क्या मिन्नत की या उन्होंने अपने तौर पर भेजा। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को और उसको तारिक बशीर चीमा साहब दोबारा आसफ जरदारी साहब के पास भेजा और अगेन हम थे और उन्हें कायल करने की कोशिश की। कायल ये कोशिश की कि आप इन्हें अपना उम्मीदवार बना लें, ये नहीं कि इन्हें मुतफिका उम्मीदवार बना लें या इन्हें पीटीआई उम्मीदवार तस्लीम कर लें और इनकी मुखालफत न करें। और वहां पर आसफ अली जरदारी साहब ने कहा इट इज इम्पॉसिबल नाउ, आप लोगों ने मेरी वजीर आला बनाना चाहते थे। जी,
توصیف بہت شکریہ یہ اپڈیٹ دینے کا اور اضافہ ہماری بات میں کرنے کا. تو میں آگے بڑھتا ہوں. حاجی صاحب, شہباز گل صاحب کا معاملہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر پہلے جو ہے خان صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. ان سے پوچھا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید ان سے کتنی بار ملنے کے لیے آئے وغیرہ وغیرہ. پھر گل صاحب نے عدالت میں قمیض اٹھا کر اپنی کمر بھی دکھائی, جو رپورٹ ہوا ہے. پھر یہ کل سے بحث چل رہی ہے آپ کے, یہ تو پنجاب گورنمنٹ میں کی کسٹڈی میں ہے, تو پنجاب گورنمنٹ تو چودھری پرویز رائی اور پی ٹی آئی کی ہے, وزیر تو سارے تقریباً پی ٹی آئی کے ہیں. اور آج ڈوگر صاحب کا بھی بیان آ گیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے پنجاب میں نہیں ہو سکتا تشدد وغیرہ وغیرہ. تو ایک ذرا اس معاملے میں بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پوری؟ بالکل رومی صاحب, اس میں بڑی دلچسپ بات میں آپ سے گزارش کروں کہ جس طرح سے خود شہباز شریف کو نواز شریف کے بغیر اب پاور پہ آنا پڑا ہے, تو سمجھ آ گئی ہے نا, پتہ چل گیا ہے. چودھری پرویز لائی نے بھی جو وزارت اعلیٰ کی تھی وہ جنرل مشرف کے نیچے کی ہوئی تھی. ہاں وہ بالکل, ڈفرنٹ ٹائم تھا, پیسہ آ رہا تھا, ڈالر آ رہے تھے, وار آن ٹیرر میں پرویز مشرف بس ڈال لیں پورا زور, کوئی ڈویژن نہیں تھی. تو چودھری پرویز لائی نے وہ کام کیے تھے. اس دفعہ یہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہے, اوپر جنرل مشرف نہیں بیٹھا ہوا. اچھا, وہ جو روایتی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم جانتے ہیں رومی صاحب, یہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے جو میں اور آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں, کیونکہ معاملہ ہمارے ہاں بائی دا بک تو چلتا نہیں ہے, رول آف لا کیونکہ موجود نہیں ہے. اچھا, اب ایک ہے ریٹن لا کانسٹیٹیوشن جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایک ہے پریکٹیکل معاملات. پریکٹیکل معاملات میں جو پرانے رولز آف گیم تھے یا اپنی اپنی اسپیسیز تھیں, قلعہ جس کا مضبوط تھا وہ سب کچھ ہل گیا ہے. اچھا, اب جب وہ ہل گیا, سینٹر آف گریوٹی جب ایک نہیں رہتا تو ملٹیپل ہو جاتے ہیں رومی صاحب. یہ ملٹیپل ہوئے پڑے ہیں اس وقت. آپ مجھے بتائیے کہ یہ شہباز گل والا سارا ایپیسوڈ دیکھ لیجئے, کیا یہ ممکن ہے کہ نارمل پاکستان میں ایسا ممکن ہو سکتا؟ اب نارمل پاکستان سے مراد یہ کہ اچھا برا کسی کا بھی ہو, کنٹرول تو ہو. مثال کے طور پہ عمران خان کے دور حکومت میں جو کچھ شہباز گل نے کہا, یہی پرویز رشید نے جیو پر آ کے کہا ہوتا, تو آپ دیکھتے پھر کہ ریاست کیسے اسٹیبلش کرتی ہے اپنی اتھارٹی. آپ دیکھتے بالکل یہی پیپلز پارٹی نے کیا ہوتا جیو پہ, آپ کو معلوم ہوتا کہ نہ کوئی کنفیوژن آتی, نہ مار پڑنے کا سوال ہوتا, نہ یہ خبریں آتی ہیں کہ جیل سے کوئی کسی کو ملنے چلا گیا, نہ کوئی آپ کو تصویریں نظر آتی, معلوم ہی نہ ہوتا بندہ کدھر گیا ہے. ہاں جی, کئی مہینے پتہ نہیں ذکر کرنے لگتا. میں پابندی آ جاتی. تو اس کا مطلب ہے شہباز گل کو جو اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی اریسٹ کیا گیا ہے, اس کا وہ حال نہیں ہو رہا یا نہیں کیا جا رہا, یا جو کر سکتے ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اے آر وائی کا لائسنس منسوخ ہوتا ہے, سندھ ہائی کورٹ, یار اس کو مطلب بھائی کو بات ہے, بچوں والی بات ہے. یعنی یہ تو آپ اس کو جا کے کسی ایسے ملک میں کہیں نا جہاں پہ جوڈیشری ہو, جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں جوڈیشری ہے, یہاں اس طرح کا کوئی فیصلہ ہے, جج صاحب کہے تو سمجھ آتی ہے بات. وہ سندھ ہائی کورٹ آ کے, میرا مطلب ہے کہ وہ ایک نہیں ہے نا ممکن. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کرائسس جو مجھے اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یہ کرائسس اپنی نیچے, اپنی جہاں روٹس ہے اس کی, وہاں یہ بہت ڈیپ ہے. یعنی اسٹیٹ اپنا جو ہے نا, کہنا چاہیے روایتی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا روایتی کنٹرول ختم ہو رہا ہے. یہ تو بڑی گرپ جو ہے وہ لوز ہو رہی ہے. یہ تو بڑی ہاف ہارٹیڈ میجرز لیے جا رہے ہیں, ہاف ہارٹیڈ میجرز لیے جا رہے ہیں, ایک قدم آگے دو پیچھے ہو رہا ہے. صحیح. تو یہ ماضی میں کبھی کسی اور جگہ ہو سکتا تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ لیکن ناجی صاحب اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں 2-3 مہینے تو برداشت کیا اسٹیبلشمنٹ کی کرنٹ لیڈرشپ نے, اور انہوں نے جانے دیا, انہوں نے کہا چلو جی کوئی نہیں, غصہ کاٹ لین دے, ٹھنڈے ہو جائیں گے 2 مہینے 3 مہینے. پھر بعد میں اب یہ ہے کہ اب یہ ضرور ہے کہ وہ ان کی طرف سے رسپانس تو آ رہا ہے, وہ والی بات نہیں ہے کہ جو پہلے ہم دیکھ رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے مطلب روزانہ پہلے جو جانور, ہاں ٹھیک ہے جی, وہ آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن یہ ہمارا کوئی ماضی کی روایت نہیں ہے. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اتنے بھیانک کرٹیسزم تو یہ ہے ہی نہیں, گالم گلوچ اور جھوٹی الزام تراشی ہے, اور خاص طور پہ جو سنگدلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ہیلی کاپٹر کریش کے بعد. بالکل. اور آپ اندازہ لگائیے
کہ یہ ایک ایسا نقطۂ نظر ہے, یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کل ابصار عالم کے آپ کے علم ٹویٹ پر اس کسی نے جا کے اظہار افسوس کیا کہ گولی جو ہے وہ نشانے پر نہیں لگی, جس پر ابصار عالم کو یہ کہنا پڑا اچھا کو اچھا نشانے باز بھیج دینا اگلی دفعہ. مطلب یہ سنگدلی کی انتہائی کبھی دیکھی ہیں پہلے؟ نہیں دیکھی. قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں, سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کھلے عام غنڈہ گردی کی بات ہو رہی ہے, ایک پوزیشن لی جاتی ہے پر آگے سے یو ٹرن لے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ کنٹرول جو ہے, کنٹرول سٹیٹ سٹرکچر کا لوز ہوا پڑا ہے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے وہ ایک آرڈر جو چل رہا تھا وہ آرڈر ہل گیا ہوا ہے. تو تبادلوں کا کوئی اثر نہیں ہوا پھر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں, یہ پاکستان میں پاور اس وقت ڈیوائڈ ہوئی پڑی ہے, یہ ہے اصل کنسرن. اور یہ بہت بڑا کنسرن ہے کسی بھی ریاست کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اور اسی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ نومبر میں جو بھی اپوائنٹمنٹ ہو, اگر کوئی نئے صاحب آئیں گے جو کہ ظاہر ہے کہ اچھا کنٹینیوٹی کے لیے یہی ہے کہ فریش کوئی جو بھی صاحب آئیں گے, وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ اپنی اتھارٹی اور اپنے آفس کی جو آپ کا یہ سینٹٹی یا اس کا دبدبا, اس کو وہ ری انفورس کریں گے, اور سختی آئے گی, اور سختی آئے گی. بالکل بالکل. اور پھر اس سختی کا پھر رد عمل آئے گا. آپ سے گزارش میں کروں کہ عام طور پہ یہ نومبر والی پوسٹنگ کے بعد اسٹیبلٹی آ جایا کرتی تھی نا ماضی میں پاکستان میں. ہاں جی بالکل. اس دفعہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی نومبر کے بعد بھی کوئی اسٹیبلٹی آ پائے گی. صحیح. یو نیڈ اے فریش الیکشن جی, اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. جی سولنگی صاحب جی. رضا, یہ جو ابھی شہباز گل پر مبینہ تشدد کی جو خبر ہے, جو قبلہ عمران خان نے کل انکشاف فرمایا کہ جی ان کو ننگا کر کے ان پر تشدد کیا گیا, اور آج پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے یہ فرمایا کہ جی کسی تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور میں خان صاحب سے ملوں گا اور ان کو بتاؤں گا. اب میں آپ کے ساتھ ایک پیشگوئی کر رہا ہوں, اور وہ پیشگوئی یہ ہے کہ یہ اس کا بھی جواب ڈھونڈ لیں گے, اور وہ میں پہلے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کو کوئی فیڈ کر رہا ہوں, لیکن وہ اتنے سیانے ہیں کہ وہ بنا لیں گے. اب عمران خان کا اس پر یو ٹرن یہ ہوگا, اور پی ٹی آئی کا, کہ وہ پنجاب کی جو کسٹڈی تھی, تحویل تھی, اس میں نہیں ہوا. وہ تو ہوا جب اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھے 2 دن ریمانڈ پہ, اس وقت ہوا. تو پنجاب پہ تو الزام ہی نہیں ہے, وہ تو معصوم ہے. یہ تو تحریک پاکستان, تحریک معصومین ہے, کہ وہاں پر تو اس طرح کی چیز ہو ہی نہیں سکتی. میں یہ پیشگوئی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں, آئی ایم شیور, میں اتفاق کرتا ہوں, لائن تو وہ یہی لیں گے. لیکن یہ جو بات انیک ناجی صاحب نے کہی, یہ بڑی سیریس بات ہے. سوشل میڈیا کیمپین, منقسم مراکز اقتدار کا جو نظریہ ہے, یہ ایک ریاست کی مفلوج ہونے کا نسخہ ہے. بالکل. ریاستیں اس طرح سے ناکام ہوتی ہیں, اور ریاستیں اس طریقے سے حصے بکرے فنکشنل نہیں رہتی. جی بالکل صحیح فرمایا سلگی صاحب, فنکشنل نہیں رہتی. ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ عدم مرکزیت ہو, ڈی سینٹرلائزیشن ہو, لیکن انہوں نے تو الٹ ہی کام کر دیتا ہے. انہوں نے پاور کو ادھر ادھر تقسیم کر کے جو ہے مثلا آپ دیکھیے نا, دیکھیں عدم مرکزیت کے اندر بھی ایک قانون ہوتا ہے کہ جی ایک مرکز ہے, اس نے کچھ چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں, کچھ کی فنکشنز جو ریاست نے خود طے کیے ہیں. باقی جو فنکشنز ہیں انہوں نے طے کیے ہیں کہ یہ فنکشن صوبے کو جائیں گے, یہ فنکشنز جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے پاس جائیں گے. تو یہ بہت ہی ایک منظم مربوط نظام ہے. امریکہ کے اندر اور بہت سارے, کینیڈا کے اندر, بہت سارے ملکوں کے اندر. تو جو کمزور مرکز کا مطلب یا ڈیوالوڈ مرکز کا مطلب ناکام ریاست نہیں ہوتا, وہ تو ریاست بہت تگڑی ہوتی ہے. فولاد اور لوہے میں کیا فرق ہے؟ میں کیونکہ پیشے کے اعتبار سے کیمسٹ ہوں, تو فولاد کے اندر جو کاربن کا فیصد ہے وہ 2% سے کم رکھا جاتا ہے فولاد میں. اس کی وجہ سے وہ اس کو موڑا تو جا سکتا ہے لیکن توڑا نہیں جا سکتا. کاسٹ آئرن جس سے روات اور دوسری اور چیزیں بناتے ہیں, وہ سخت تو ہوتا ہے لیکن وہ برٹل ہوتا ہے, وہ بربرا ہوتا ہے.
वो टूट सकता है। तो ये जो रियासतें हैं जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जहां पर रियासत ने चंद की फंक्शंस अपने पास रखे हैं, ये कमजोर नहीं है, ये बहुत मजबूत रियासत है। जी नाजी भाई कुछ कह रहे थे आप? जी जी बिल्कुल, सोलंकी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वो जो बेसिकली यानी एक मतलब ही ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर मरकज अपने पास जितनी कम ताकत रखेगा उतना ज्यादा रियासत मजबूत होगी। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत ये हुई कि हमने ये देखा रूमी साहब कि वो जो रिवायती हमारे यहाँ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का जो कंट्रोल है, अच्छा मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, रवैयों में, सोसाइटी में तासुर, इमेज, एक उनका जो इमेज है, अथॉरिटी, सिंबल, अच्छा उससे जमहूरियत लड़के नाकाम हुई है, बड़ी बुरी मार खाई है। ये पहली यानी उसको सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल की जगह डेमोक्रेसी आनी चाहिए थी, लेकिन हो गया उलट, वो उसकी जगह फाशिज्म आके पड़ गया है। जिस चीज ने सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को हिलाया है, डिफेंसिव पे कर दिया है, वो फाशिज्म है। वो फाशिज्म ने आके इनकी स्थिति फेर दी। बड़ी नाजी साहब आपने जिसे कहते हैं ना बड़ी सच्ची और तल्ख बातें की हैं, और मैं समझता हूं कि उम्मीद करता हूं कि ये आपकी बातें सुन रहे होंगे जो लोग देखेंगे इसको, और जिन लोगों के पास कुछ इक्तदार की तक एक्सेस है, रसाई है, जो पॉलिसी बनाते हैं, कि आपने बहुत अहम बात कही है। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें शहबाज गिल और ये सोशल मीडिया कैंपेन्स और ये फ्रोई बातें हैं। असल बात वो है जो आपने और सोलंकी साहब ने कही कि एक तरफ के नाकाम रियासत का जो सफर है उसको फौरी तौर पे ब्रेक लगानी होगी, रिवर्स करना होगा। और मैं नाजी भाई आपको ये बता दूं कि ये मसला जो आपने जिक्र किया ना, बात ये कि ये लेबोरेटरी से जब वायरस निकल जाता है ना, जैसे आपको पता ना कोविड के बारे में भी ये कहा गया था, HIV पॉजिटिव के बारे में भी कहा गया था कि वो लेबोरेटरी में कोई चीज टेस्टिंग होती है, उसको चेक करते हैं, वायरस निकल जाता है, फिर वो फैल जाता है, एक एपिडेमिक। इस वक्त हम वो देख रहे हैं। फाशिज्म का जो आपने जिक्र किया ना, यानी कि सफेद को काला और काले को सफेद, झूठ को सच, सच को झूठ कहने की रिवायत, आंखों पे पट्टी बांध के हर चीज तस्लीम करने की जो रिवायत, वो बदकिस्मती से आम होती जा रही है। और मेरे ख्याल से हम तो यही कर सकते हैं कि इसकी निशानदेही करें, बार बार करें, बार बार याद दहानी करवाएं कि ये वो मुल्क नहीं था जिसको कि हम भी जानते थे जब हम बड़े हो रहे थे, और अब ये वैसा हो भी नहीं सकता। और वैसा अफसोसनाक बात ये है। बिल्कुल, मतलब देखिए हम भी कोई इतने सुनहरी दौर कोई नहीं था लेकिन कम से कम ये नहीं था, कम से कम ये नहीं था, कम से कम कोई सच और झूठ, सही और गलत की तमीज थी। बहरहाल नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अनीक नाजी साहब की आमद का बहुत शुक्रिया, और आपका एहसान जी कि आपने बड़ी मेहरबानी। सोलंकी साहब का शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं खुशनसीब समझता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म पे आया। थैंक यू नाजी साहब, आप हमारे साथ तबले पर संगत किया करें। जी मैं अल्लाह आपको आबाद रखे, और आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं। मैं इंशाल्लाह बर्दाश्त करते रहेंगे तो मैं आता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।